السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب دعاؤں کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک بنیادی اور اہم ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرے۔ دعا کا دوسرا اہم ادب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے اور بار بار پڑھے، اس کا تکرار کیا جائے، اس کو بار بار دہرا کے پڑھا جائے۔ صرف ایک مرتبہ درود کہہ دینا یہ شاید کافی نہ ہو۔ ہاں، اگر وقت تھوڑا ہے، آپ دعائیں بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک بار بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دعا کا صحیح معنوں میں لطف اور مزہ تبھی آتا ہے جب انسان کچھ وقت نکال کے بالکل فارغ البال ہو کے بیٹھے، اپنے ہاتھ اٹھا لے، اللہ کی تعریف کرے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دے۔ بار بار درود پڑھیں، کیونکہ درود کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں درود کے اتنے فوائد ملتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصلاۃ والسلام علی خیر الانام میں درود کے 50 سے زیادہ فائدے ذکر کیے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں 10 بار اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ درود کا ایک فائدہ یہ ہے کہ درود کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، انسان کے معاملات حل ہو جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا، اللہ کے رسول، میں جب دعا کرنے لگتا ہوں تو میں کتنی بار یا کتنا آپ پہ درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا دعا کا تیسرا حصہ میں درود پڑھوں اور باقی دعا کروں، یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کر سکتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کا رسول، اگر میں آدھا وقت دعا کا درود پڑھنے میں لگاؤں اور باقی آدھا وقت دعا میں کرنے میں لگاؤں تو یہ کیا درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر بالآخر یہ کہا اللہ کے رسول، میں پھر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی اللہ سے دعا کروں گا، اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا، میں اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں صرف درود ہی پڑھتا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابی، اگر تو ایسے کرے گا تو میں محمد اپنی سچی زبان سے تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں، اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، پھر اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے دکھ دور کر دے گا۔ یہ درود کے فوائد ہیں۔ تو دعا کے آداب میں سے دوسرا اہم ادب، دعا کی قبولیت میں یہ چیز بہت زیادہ مؤثر ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں اور آپ کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ہمیشہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور اس پیغمبر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو پھر اس پیغمبر کا حق بنتا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھیں، اور بالآخر اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے، آخر کار اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے۔ دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے اگر ہم دعا میں کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔